الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ خیال مت کرو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، تمہارا یہ خیال بے بنیاد اور بے جا ہے۔ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا، انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مقصد کو کوئی انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہی جو خالق ہیں، مالک ہیں، وہی انسان کو اس کا علم دے سکتے ہیں، اس سے آگاہ اور باخبر کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ دی، سننے والے کان دیے، ہاتھوں اور پیروں میں طاقت اور قوت عطا فرمائی، دل اور دماغ عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، عقل اور دانائی عطا فرمائی، طبیعت کے اندر اختراع اور ایجاد کا ایک مادہ پیدا کیا، تجربوں کا شوق پیدا کیا، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کی ضرورتوں کو اپنی بہتر سے بہتر طریقے پر پورا کر لیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہ ہوتا اور یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو جیسے صدیوں سے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، جیسے اور جانور زندگی گزار رہے ہیں، ویسے ہی انسان کی زندگی میں بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا اور ایک ہی قسم کی زندگی گزارتا۔ دنیا میں شیر اور چیتے بھی زندگی گزارتے ہیں، بندر بھی زندگی گزارتے ہیں، اور مختلف قسم کے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ صلاحیتیں اس درجے کی عطا نہیں فرمائی، بالخصوص عقل کی، سمجھ کی، تجربے کی، اختراع کی، ایجاد کی۔ اسی وجہ سے بس ایک لگا بندھا طریقہ جو اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا ہے، اسی لگے بندھے طریقے پر وہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی کہ انسان اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو ایک سے ایک سہولت بخش طریقے ایجاد کر لیتا ہے اور راحت و آرام کے سامان فراہم کر لیتا ہے۔ غذا جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے،
اس کے متعلق بھی قرآن مجید نے بتایا کہ اس انسان کا ایک خاص معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان ان چیزوں کو بھی کھاتا ہے جو مفرد ہیں، یعنی پھل کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، موز کھاتا ہے، اور مختلف چیزیں سبزیوں کی، اناج کی، پھل کی کھاتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو بنا کر ایک مرکب بناتا ہے، ملا کر، اور پھر اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیزیں جیسی کی ویسی بھی کھاتا ہے، اور پھر اس طرح سے بھی کھاتا ہے جو ترکیب اور خاص ترتیب اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان مختلف چیزوں سے اچار بناتا ہے، سالن بناتا ہے، مربے بناتا ہے، غذائیں بناتا ہے، اور اس میں 20 اجزاء ملا کر کے ایک مخصوص غذا بناتا ہے، پھر اسے انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ بات کسی اور جاندار میں نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ کھانا جو ایک بنیادی ضرورت ہے، جیسے اس کھانے کے اندر انسان ان سارے چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے اپنی عقل سے، ایسے ہی اپنی اور باقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے اس عقل کے اندر ہی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ لیکن یہ ساری صلاحیتیں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ ان صلاحیتوں سے انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، انسان کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں ان چیزوں کو انسان فراہم کر لیتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، جسم اور روح کا تعلق باقی رکھنے کے لیے، اور اس دنیا کی زندگی میں آسائش اور راحت کے لیے۔ لیکن اس کے آگے کی جو بات ہے وہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، بالا ہے، اس کے دائرے سے باہر۔ اب دنیا کے اندر یہ ضرورتیں تو انسان ان چیزوں کے ذریعے سے پوری کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی نسبتاً راحت و آرام سے گزر جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو انسان نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، محض انسان عاجز ہے اس سے۔ جیسے دوسری صلاحیتیں بھی انسان کی محدود ہیں، ویسے ہی یہ صلاحیت بھی محدود ہے۔ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر ایک حد تک، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ سننے کی صلاحیت ہے مگر ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا انسان۔ ایسے ہی یہ جو عقل کی صلاحیت ہے یہ بھی محدود ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے راستے تو پا سکتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کا راستہ انسان محض اپنی عقل سے نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے آخرت کی زندگی سے باخبر کرنے کے لیے، زندگی کے مقصد سے باخبر کرنے کے لیے، دنیا میں تم صرف اس لیے نہیں آئے ہو کہ کھا پی کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لو، بلکہ کسی اور کام کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس سے آگاہ اور باخبر کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نبی بھیجے، اور ان نبیوں نے آ کر انسانوں کو بتایا کہ انسانوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور دنیا میں انہیں کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے۔ یہ نبیوں کے سوا کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، بڑے حاکم پیدا ہوئے، بڑے طاقتور سپہ سالار پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور انسان کو اس کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے، کس طرح تیاری کرنا چاہیے۔ یہ بتانے والے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، وہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب آتے ہیں تو لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تم ہمیں جانچنا چاہو جانچ لو۔ کیسے جانچو گے؟ سب سے پہلے تو ہماری زندگی ہے، ہمارا کردار ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہمارا جو اخلاق تھا، کردار تھا، ہم سچ بولتے تھے،
یا کچھ اور معاملہ کرتے تھے، سب تمہارے سامنے ہے، اسے دیکھو، اور پھر اللہ نے ہمیں جو معجزات دیے ہیں ان معجزات کو دیکھو، اور یہ یقین کرو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف نہیں بلاتے اور اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نبی دو باتوں کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں، ایک یہ کہ دیکھو سب سے بڑی ناشکری، احسان ناشناسی اور سب سے بڑا کمینہ پن اور سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ نے، ایک خالق نے، ایک مالک نے انسان کو پیدا کیا، وہی رب ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی ساری ضرورتیں انسان کی پوری کرتا ہے، ساری کائنات وہی چلاتا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، نفع ضرر اس کے اختیار میں ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگو اور دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو صرف ایک اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑی خرابی ہے روئے زمین پر۔ لہذا سب سے پہلے تم اس سے توبہ کرو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، معبودان باطل کو چھوڑ دو، مخلوق کا ڈر نکال دو، اس کا یقین کرو کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، مالک ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، نفع ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، دینا اور روکنا اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے، لہذا اپنی عبادت کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اور ایسا سخت جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک پر مرے گا اس کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، نیکی کے کام اور بہت سی برائیاں جن سے بچنا ہے، وہ سب تفصیلات بہت بعد میں آئے ہیں۔ ان سب سے پہلے یہ بات ہے کہ دیکھو اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ ہم تمہیں اللہ کی وحدانیت کے بعد جس چیز سے باخبر کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں وہ یہ بات ہے کہ جو زندگی تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے اس زندگی کے بعد کی ایک اور زندگی ہے جس کی تفصیلات کو تم نہیں جانتے، مگر ہم تمہیں اس کے کچھ حالات بتاتے ہیں اور تمہیں باخبر کرتے ہیں کہ اس زندگی کے لیے تم تیاری کرو۔ کب تیاری کرو گے اس زندگی کے لیے؟ مرنے کے بعد جب اس زندگی میں پہنچ جاؤ گے تو کیا وہاں کچھ کر سکو گے؟ تو انبیاء کرام بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، مگر اس زندگی کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ اس زندگی سے پہلے پہلے کرنا ہے، اس زندگی میں پہنچنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اس زندگی میں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسی زندگی میں محنت کرتا ہے، پھل حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روپیہ حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فقر اور غریبی سے نکل کر ثروت و مالداری تک پہنچ جاتا ہے۔ بے گھر کی زندگی تھی لیکن شاندار گھر والا اور بنگلے اور محل والا بن سکتا ہے، فقر و فاقے سے دوچار تھا، خزانوں کا مالک بن سکتا ہے، بنجر زمین تھی اسے زرخیز بنا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے انسان، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تم یہ سوچو کہ وہاں کی بنجر زمین کو وہاں آباد کریں گے تو وہاں آباد نہیں کر سکتے۔ وہاں کی بنجر زمین کو اگر آباد کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی میں آباد کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تم ایک بار پڑھو تو وہاں کی زمین آباد ہو جائے گی۔ وہاں جا کے پڑھو گے تو کچھ آبادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے
جس سے باخبر کرنے کے لیے نبی اس دنیا کے اندر آتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری تمہیں اسی زندگی میں کرنا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اس زندگی کی تیاری نہیں کر سکو گے، وہاں کی تیاری، وہاں کا انتظام نہیں کر سکو گے وہاں پہنچنے کے بعد۔ وہاں پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، عمل یہاں پر ہے، نتیجہ وہاں پر ہے، بیج یہاں بونا ہے، کھیتی وہاں پہ کاٹنا ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر تمہیں کھانے پینے سے نہیں منع کیا جاتا، ضرورتوں کے پورا کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن ان سب ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرو، اور اپنی پوری زندگی اس طرح سے بنا دو کہ وہ زندگی اللہ کی عبادت بن جائے اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا انہوں نے، نبیوں نے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے دنیا میں ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کچھ کمائیں اور دنیا کی روزی مجھے دیں، میں تو ان کو کھلانے والا ہوں۔ اللہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، روزی تو وہ عطا فرمانے والا ہے، اور دنیا کی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ عبادت اور بندگی کر کے انسان اپنی آخرت کو کامیاب و سرفراز کر لے۔ بس یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے معاملات میں جتنی کچھ خرابیاں ہیں اور جتنے بگاڑ ہیں، ان سب بگاڑ کا اور خرابیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ نبیوں کی تعلیم کی جو سب سے پہلی بنیاد تھی اسی سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوا۔ نماز پڑھنے والے تو بن گئے مگر آخرت کا یقین جس درجے پیدا ہونا چاہیے تھا نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ نماز اسی اعتبار سے قیمتی ہوگی جس درجے آخرت کا یقین ہوگا۔ نماز تو ایک ہی جیسی ہے، آخرت کا یقین جس درجے زیادہ ہوگا نماز اتنی زیادہ قیمتی ہوگی۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات تو ہم کرنے لگے، یہ عمل تو آ گیا مگر آخرت کا یقین جس درجے آنا چاہیے وہ نہیں آیا۔ صدقہ ایک ہی ہوتا ہے اور صدقہ کبھی تھوڑا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس صدقے میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آخرت کے یقین سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو صدقہ کافر بھی کرتا ہے، آخرت کی زندگی پر یقین نہ رکھنے والا بھی کرتا ہے، اور کبھی اپنے کو مومن اور مسلم کہنے والا بھی صدقہ دنیا کے لیے کرتا ہے کہ صدقے سے مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے، میری بلا دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دور ہوتی ہے صدقے سے بلا، اور میرا کام بن جائے، مجھے زیادہ مل جائے، یا اور کوئی اور مقصد ہو تو کبھی تو وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان سب میں سب سے بہترین، پسندیدہ، قیمتی اور آخرت میں جس کی قیمت لگے گی، جو کام آئے گا، وہ صدقہ ہے جس کے پیچھے آخرت کا یقین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر دے دو جہنم کی آگ سے بچ سکو تو بچ جاؤ، یعنی یہ ٹکڑا اس لیے دو تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ مل جائے، اس لیے دو۔ یہ دینا یہ صرف اور صرف اس لیے ہو تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور سنور جائے، کامیاب ہو جائے، اس لیے ہو۔ اللہ نے ہمیں خاندانی مسلمان بنا دیا تو ہم نے کلمہ زبان سے پڑھنا سیکھ لیا، دعائیں حدیثیں یاد کر لی، اور حسب توفیق کسی نے کم کسی نے کچھ زیادہ قرآن کی کچھ صورتیں سیکھ لی، نماز پڑھنا سیکھ لیا اور کچھ اور اعمال سیکھ لیے، مگر جس درجے ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کا یقین ہونا چاہیے تھا وہ ہماری زندگی میں نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم مسلمان صورت کے رہ گئے، حقیقت نکل گئی۔
شیر میں شیر کی تصویر میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم شیر کی تصویر بن کے رہ گئے، شیر نہیں رہا. مسلمان کی تصویر بن کے رہ گئے، مسلمان نہیں رہا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے اندر یہ دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور آخرت کا یقین نکل جائے گا تو اس وقت تم دشمنوں کی نظر میں بھی بے وقت ہو جاؤ گے. تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور دشمن تمہیں نوالے تر بنا لیں گے اور تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ فرمایا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اللہ نے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ نے کچھ سیزن رکھے ہیں، کچھ مواقع رکھے ہیں. جن مواقع میں اور جن سیزنوں میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا فرماتے تھے، اے اللہ رمضان دے دیجئے. کیوں؟ حریص کھائیں گے زیادہ سے زیادہ، کپڑے اچھے سے اچھے ملیں گے، بازاروں کی رونق مل جائے گی. حضور کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بازار کچھ سنسان ہی ہوتے تھے، آباد تو نہیں ہوتے تھے. تجارت گھٹ تو جاتی تھی، بڑھتی نہیں تھی مال کی اور دنیا کی. یہ تو ہمارا معاملہ ہے الٹا. آپ اسی لیے حرص فرماتے تھے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نفل کرو تو فرض کے برابر اور فرض ادا کرو تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اس لیے حرص فرماتے تھے. اب ہمارا رمضان ایسا ہو گیا کہ ہم نے آخرت کی نیکیاں کمانے کے اس سیزن کو بھی دنیا کا مہینہ بنا دیا، بازاروں کا مہینہ بنا دیا اور ہمارے وقت کا اور ہماری صلاحیتوں کا بیشتر حصہ دنیا میں اور سامان میں لگ گیا اور رمضان ہمارا بالکل ایسا ہو گیا کہ بس اللہ نے اس پر پکڑ نہیں فرمائی اور عذاب نہیں آیا تو حضور کا طفیل ہے، ورنہ تو عذاب آ جاتا. کہ رمضان کی یہ ناقدری. اس لیے میرے دوستو، اس آنے والے مبارک مہینے کی تیاری اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اس میں اپنے اوقات کو فارغ کریں اور نیکیاں کمائیں اس زندگی کے لیے جو اس کے بعد والی زندگی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو رمضان آئے گا مگر جو رمضان میں روزہ رکھے گا اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کے ساتھ، آخرت کی ثواب کی امید کے ساتھ اسے رمضان کا فائدہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. کہاں فرمایا؟ حدیث میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس یقین کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوگا، عبادت کرے گا، اسے یہ ملے گا. رمضان کا یہ مبارک مہینہ جہنم کی آگ سے اپنے لیے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، آخرت کی فکر اور تیاری کا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ کم سے کم درجے میں جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. اور جس نے رمضان میں یہ بھی نہیں حاصل کر لیا اور کم سے کم جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی اس کو نہیں ملا خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے بددعا ہے جبرائیل امین کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اور اس پر آمین ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ایسی سخت بددعا. لہذا ہم ابھی سے فکر کریں کہ ہمارا رمضان آخرت کی تیاری والا رمضان بن جائے، آخرت کی فکر والا رمضان بن جائے. اپنے اوقات کو ہم دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے عبادت کے لیے فارغ کر لیں اور ایسا جو تصویر ہے اسے بدلیں کہ آج غیر مسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا سب سے لمبا تہوار اور فیسٹیول تو تمہارا ہوتا ہے ایک مہینے کا. یہ غیر مسلم بول رہے ہیں. تہوار ہے ہمارا، عبادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان نصیب فرمائے. عمر کا کیا بھروسہ ہے کہ کس کو کتنی عمر ملنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ مقبول رمضان